اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان میں آپ نے دیکھا کہ وہی قرآن کی ایکچولی اگر ہم وہ سارا کانفلکٹڈ پوائنٹ اس وقت بحث نہ کریں جو ہم نے کل کر لی شب قدر کی اور شب برات کی، تو یہاں پر آپ کو امپورٹنس آف قرآن یعنی سورہ دخان آپ کو قرآن کی امپورٹنس دیتا ہے کہ اللہ نے جو یہ دنیا بنانے کا پلان کیا تو اس کے اختتام میں جو اللہ نے نبی کو بھیجنا تھا اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے کتاب سے دین کے احکامات کو جو وائنڈ اپ کیا کہ اب یہ احکامات کے علاوہ اس میں تم بہتری لا سکتے ہو لیکن کوئی نیا پیغام جاری نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا کہ انا کننا منذرین، کہ بے شک ہم جو انذار کرنا چاہتے تھے تم کو نبیوں کے توسط سے، تو انا کننا مرسلین۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ دونوں ورڈز کی کتنی پیاری ریزیمبلنس آ رہی ہے کہ انا کننا منذرین، انا کننا مرسلین، کہ ہم بھیجنے والے تھے، ہم ڈرانا چاہتے تھے، اور ڈرانے کے لیے بھی کوئی بہت ڈراؤنی باتیں نہیں تھیں۔ یہ ساری باتیں تمہیں جنت کے لیے بتائی گئیں کہ کیا چیز کی وجہ سے تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات میں کمی بھی نہ رہے۔ اللہ نے بات کو پوری طرح سے ہم پر اختتام کیا جو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ وہی سمیع اور علیم ذات ہے، وہی جانتا ہے کہ بندوں کو کیا چیز وہ کر سکتے ہیں اور کیا چیز ضروری ہے ان کے کرنے کے لیے، اور دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ رب ہی جانتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہی رب ہوں، آسمان کا، زمین کا، اس کے درمیان کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہ تمہارے پہلوں باپ داداؤں کے بھی رب ہیں۔ لیکن پوائنٹ آ گیا کہ انسان نے علم سے اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی، جو کہ ٹاپک تھا کہ انا انزلناہ، انا انزلناہ، یہ ہمارا ٹاپک بن گیا سورہ دخان کا کہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں۔ تو مبارک رات بھی 2 منٹ ہٹا دیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، ہم نے اسے نازل کیا، ہم ڈرانا چاہ رہے تھے، ہم نے رسولوں کے ذریعے سے اس کو انیشیٹ کیا، لیکن تم پر بھی اس کتاب کو سدا قائم رکھا، اور ڈھونڈنے والے سمجھنے والے اس کو سدا ڈھونڈیں گے، سمجھیں گے، اور باقاعدہ جنت حاصل کر سکیں گے۔ اور دیکھو وہ اللہ وہی ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں، پھر موت سے آپ کا اور میرا اینڈ ہونا ہے کہ کتنا عمل کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ انسان نے علم حاصل کرنا نہیں چاہا کہ یقین کی کیفیت میں جاتا۔ ہم شک کے اپوزٹ پر ہم نے پچھلی بھی کلاس میں بات کی کہ ایک شک ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں سورہ دخان میں کہ وہ شک میں رہے، کھیلتے تماشے کرتے رہے کہ شاید ایسا ہے، شاید دین ایسا ہے، شاید وہ ایسا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم یقین پر بہت ہی افسوس کرو گے۔ وہ افسوس کا عالم آج کے سبق میں آپ کو ملے گا کہ انتظار کرو، اگر تمہیں علم سے اللہ کو نہیں سمجھنا تو انتظار کرو، جس دن نمودار ہوگا آسمان سری دھوئیں کے ساتھ، یغش الناس، وہ دھواں کیا ہوگا جو اینڈ ہوگا، اس کے بعد کوئی توبہ نہیں قبول ہوگی، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، اور ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب کی شکل میں برے لوگ پچھتائیں گے، اور پھر وہ اللہ سے گڑ گڑائیں گے برے لوگ جنہوں نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ پورا ہم اس طرح سے جوڑتے چلے جائیں گے کہ جو اللہ نے انذار کے لیے کتاب بھیجی تھی، ڈرانے کے لیے، تم نے جب اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے شک کی کیفیت میں مبتلا رہے، تم اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے تھے اندھے بہروں کی طرح، تم چاہے وہ بڑے ماں باپ کے درجے پر ہوں، چاہے وہ بڑے ٹیچر کے درجے پر ہوں، تم اس کی نظریات سے اللہ کو سمجھتے تھے، جبکہ ٹیچرز اور والدین کے نظریات کو سننے چاہیے صرف۔ ایکچولی ہم سب کو جو اپنا مضبوط ارادہ اور سمجھنا ہے، یقین دہانی ہے، وہ ہماری اپنی آبزرویشن ہونی چاہیے۔ ہمیں ساری زندگی لوگوں کا سننا چاہیے کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگوں کا کیا اوپینین ہے، لیکن ایٹ لاسٹ ہم کو
اپنا ویژن بہت ہی کلیئر کر لینا چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب ہم بھی ساتھ ساتھ میں قرآن کو دیکھیں گے۔ تو عام پبلک نے کیا کیا کہ بہت دینی ماحول تو ہم مسلمانوں میں بہت ہے، دینی رجحان تو آپ کو یہ بکرے گائیں دیکھ کر بھی لگے گا کہ اتنے بکرے اتنے گائیں گلی گلی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان اپنے دین کو بہت جانتا ہے، دینی اعتبار پر وہ نکل آتا ہے، لیکن وہ خود اس کی سیلف آبزرویشن نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہم دینی تو ضرور ہیں، اور مشرکین مکہ بھی بہت دینی تھے اور اہل کتاب بھی بہت دینی تھے، اسی لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کیسے آ کر ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ توحید کے علم بردار وہ نہیں تھے، نہیں تو دین تو ان کے پاس بھی تھا، دین تو فرعون کے بھی پاس تھا، کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ موسیٰ تمہارا دین برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے لوگوں کا برین واش ہوتا ہے کہ اصل دین سننے نہ پائے لیکن اپنے آپ کو دیندار بھی بتاؤ۔ اللہ فرماتے آؤ سنو کہ تمہیں کیا پچھتاوا ہوگا جو تم شک کی کیفیت میں مبتلا رہے، کہ اللہ فرماتے ربنا اکشف عنا العذاب۔ یہ انسان اللہ سے دعا کرے گا، گڑ گڑائے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ جو سری دھواں ہے جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایکچولی نشانی ہے قیامت کے آنے کی، کہ اس دن جب سب تہس نہس ہو جائے گا اور سری دھوئیں کی طرح ہوگا تو انسان کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، اکشف، یعنی اے اللہ ٹال دیجئے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، اب ہم مان گئے، اب ہم ایمان لے آئیں گے کہ جو آپ کی کتاب نے کہا۔ بار بار یاد رکھیے سورہ دخان کا ٹاپک ہے انا انزلناہ، اور اس سے بھی پہلے کے ورڈز کیا ہیں؟ والکتاب المبین، یعنی وہی قرآن کی امپورٹنس آ رہی ہے۔ پچھلی ہماری سورہ زخرف میں اور سورہ شورى میں آپ نے دیکھا کہ وحی کی امپورٹنس تھی، وحی کے لفظوں سے کہ تم لڑتے کیوں ہو، اور یہاں پر آپ غور کر لیجئے کہ جب رات کی بھی بات ہوئی تو اسپیشلی پیور قرآن کی طرف فوکس ہو گیا کہ جب ختم ہوگی دنیا، جب انسان کا ٹائم ختم ہوگا تو ویسے بھی ہم سب لوگ مرنے کے بعد ہی کسی کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم مرنے کے بعد اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں گے، پھر اس دن گڑ گڑائیں گے کہ اے ہمارے رب ہٹا دیجئے ہم سے عذاب کو، بے شک اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب اللہ کیا آنسر دے رہے ہیں؟ نہیں تو ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بولتے کہ اللہ بھی نہیں مانیں گے، اللہ بھی نہیں سنیں گے، ہمارے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں تھا کہ ہم پہلے سے اللہ کے لیے یہ باتیں کر جاتے کہ نہیں جی اللہ تو نہیں سنیں گے۔ ہمیں تو بلکہ پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہماری گڑ گڑانے کو قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم سب کو ہی ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ دلیل کے طور پر آنسر آ گیا کہ اللہ نے قیامت کے دن کی توبہ کو نہیں سننا ہے۔ اللہ فرمائیں گے انا لہم الذکر، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت لینے کا ٹائم؟ انا لہم الذکر، کہاں ہے اب ان کے لیے ذکر نصیحت لینے کا ٹائم؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو یقیناً آ چکے تھے جو میسنجر تھے، انہوں نے کھول کھول کر بیان کیا تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی پیروں کی طرح کہ جی جو میں سمجھوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، جو میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے وہ تم نہیں کر سکتے، جو مجھے اللہ آسمان پہ ملے وہ تمہیں نہیں مل سکتے، جو مجھے اللہ بتا دیتے ہیں کان پر وہ تمہیں نہیں بتاتے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں کی ہے رسولوں نے کھلم کھلا بات کی کہ جو میں سمجھا ہوں وہ تم بھی سمجھ سکتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تم تک جاری و ساری رکھیں گے، جو مجھے راستہ دکھایا گیا وہی تمہیں راستہ دکھایا گیا ہے۔ رسول بڑے مبین بات کرتے تھے، کھل کر بات کرتے تھے، وہ 16 علوم کی ہمیں ترغیب نہیں دیتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قرآن سب کے سمجھنے کا کام نہیں ہے، وہ یہ نہیں بولتے تھے، یہ بہت بڑی گالی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ اور میں کہیں کہ جی تم قرآن نہیں سمجھ سکتے اور سب قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بہت بڑا انسلٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی آپ سب نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ رسول آئے، انہوں نے بہت ہی کلیئر باتیں کی، ثم تولوا، لیکن ان نبیوں کے بولنے کا بھی آفٹر افیکٹ کیا ہوا
یہ اللہ مجھ کو اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو بولو وہ سب سن لیں، وہ سب سمجھ لیں، وہ سب عمل کر لیں، اور بس اتنا تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم صرف بات پہنچاؤ. تمہیں یہ کیوں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری بات سب کے دلوں پہ پہنچ جائے گی، سب بعمل ہو جائیں گے؟ تمہارا کام صرف بات کو پہنچانا ہے. تو آپ غور کر لیجئے کہ نبیوں کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی، وزڈم ہوگی، سمجھانا ہوگا. لیکن اللہ نے کہا کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی ثم تولوا عنہ، بس انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے. وہی مذکر واحد اللہ کی کتاب سے، وہی سے، نبیوں کی بات سے. وقالوا، اور انہوں نے کلیئر کہہ دیا، معلم مجنون، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیا. انسلٹنگ اٹیک، ایموشنل اٹیک. انہوں نے نبی کو برا بولنا، اس کا پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ جو انسان ہے نا یہ معلم ہے، یعنی سکھایا ہوا ہے، سکھایا پڑھایا ہوا ہے، اور استغفر اللہ مجنون ساتھ میں کہہ دیا، جبکہ معلم سکھایا پڑھایا بڑا شارپ اور تیز انسان ہوتا ہے. انہوں نے دوسری بھی انسلٹ کی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اس کو کسی نے پیچھے سے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہودی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ادھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی سکھایا پڑھایا ہوا، یعنی اس کو کہیں سے ٹریننگ مل رہی ہے. استغفر اللہ، اور انہوں نے کہا یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ربنا اکشف عنا العذاب، اس کا آپ کو آنسر مل رہا ہے ربنا اکشف عنا العذاب کا، کہ اللہ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، بے شک ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بے شک تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یہ اس کا آیت کا مطلب سمجھیں کہ اللہ ہٹا نہیں رہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہٹا بھی دیتے، کیونکہ پورے قرآن سے آپ کو اس آیت کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہٹایا نہیں. انہوں نے کہا ایک دن تو اللہ آپ ہٹا دیجئے، یوم من العذاب. جہنمی نے اللہ سے کہا تھا، جو اللہ نے قرآن میں کنورزیشن بیان کی کہ اللہ یوم من العذاب، ایک دن عذاب کا ہٹا دیں. اللہ نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا. یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے کہ اگر ہم ہٹا بھی دیں، بے شک ہم کاشف العذاب، اگر ہم ہٹا بھی دیں نا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو تم نے وہی کرنا ہے. انکم، یقیناً تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یہ اللہ مجھ کو اور آپ کو اب ہماری اپنی ڈھٹائی بتا رہے ہیں کہ انسان اگر تم قرآن سے نہیں سمجھ سکتے تو تم کسی بھی معجزے سے بھی نہیں سمجھ سکتے. تم پر کوئی کتنا جنتر منتر کر کے تمہیں کتنے کرتب دکھا دے، تم اگر اللہ کی کتاب سے علم یقین سے نہیں سدھر سکتے ہو تو تم کسی سے بھی نہیں سدھر سکتے، پھر ان کی 6 کتابوں سے بھی تم نہیں سدھر سکتے. اس لیے آج حال ہمارا یہ ہے کہ جو صرف قرآن پڑھتا ہے انہیں تو بڑی گالی گلوچ پڑ رہی ہے، لیکن تم حدیثوں والوں تم کب سدھر گئے؟ یعنی ٹھیک ہے ہم تو قرآن والے ہیں کہ ہم قرآن سے قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن تم حدیثوں پر جم کر کون سے متفق ہو گئے؟ بلکہ تم نے وہی ایک دوسرے کو کافر ہی بولنا ہے، اور ایک دوسرے کے تم سلیبس کو بھی نہیں مانتے ہو جو کہ پوری کے پوری فاؤنڈیشن حدیثوں پر ہوتی ہے. اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو، ایک عالم دوسرے عالم کو سننا پسند نہیں کرتا ہے. تو ہم تمہاری ریس میں کہاں حصہ لیں؟ ہم کو تو ہمارا قرآن مبارک ہو، اور اللہ ہم پر مبارک کرے، اور اللہ ہم سب کو بھی ایمان کی سلامتی دے، آپ کو بھی، تم کو بھی، تم سب کو، ہم سب کو، اللہ سب کو ایمان کی سلامتی دے دے، اور ہمیں مرنے سے پہلے انسان بنا دے، بلکہ ابھی آج ہی اللہ کے نزدیک ہمیں ایک اچھے انسان کنسیڈر کیے جائیں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، کہ جس دن ہم پکڑیں گے پکڑنا بہت ہی بڑا. یعنی دیکھ لیجئے بار بار آ رہا ہے، ایک طرف آ رہا ہے قرآن 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 سورہ دخان میں، دوسری طرف آ رہا ہے جو ہم نے 6 آیت کے بعد پڑھی کہ ساری اتھارٹی اللہ فرما رہے میرے ہاتھ میں ہے. 3rd پوائنٹ ہم نے اسٹیٹس پڑھا، لیکن اے انسان تم علم حاصل کر کر ایک طرف نہیں ہو جاتے ہو، تم ہمیشہ شک کی زندگی میں کبھی ادھر پھدکتے ہو،
کبھی ادھر ہو جاتے ہو. تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تم اپنی اسٹیبلٹی دکھاؤ گے، وہ قبول نہیں ہوگی. اور اللہ نے فرمایا تم نے نبی کی اتنی انسلٹ کی. اور اللہ نے ابھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دن، جس دن میں پکڑوں گا نا، جو میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں، وہ پکڑنا میرا بہت سخت ہوگا. انا منتقمون، بے شک ہم پوری طرح سے انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. اب آپ نے غور کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس ایرا میں تھوڑا سا چلے جانا ہے. 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ اس ایرا میں چلے جائیں کہ اللہ کے رسول پر جو وحی اتر رہی ہے، کیونکہ اسپیشلی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ مبارک راتوں کی وجہ سے اسپیشلی قرآن کی طرف اشارہ ہوا، اور وہی اللہ کی آل الون اتھارٹی بتائی گئی، اور نبی یہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو نبی کو دیوانہ بول دیا گیا، کیونکہ نبی ان کو خالصتاً دین سکھا رہے ہیں اور وہ بھی توحید سکھا رہے ہیں. ان کو دیوانہ بول دیا گیا کیونکہ ان کی نبیوں کی تمام اتھارٹی کو نبیوں نے کہہ دیا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمام انبیاء کرام بھی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں جس پر انہیں آگ لگ جاتی ہوگی، جس پر وہ نبی کو گستاخ کہتے ہوں گے. یہی جو آج کل ہمارا چل رہا ہے کہ اگر ہم اتنا بھی کہہ دیں کہ سوچ لو، اگر ہم 2 منٹ کے لیے بھی لوگوں کو کہیں کہ اگر تم یہ سوچ لو کہ یہ حاجیوں نے جو قربانی کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کیسے ہو گئی؟ وہ تو حج کا رکن ہے، اس کو تم ابراہیم کی یاد سے کیسے میچ کر رہے ہو؟ تم سوچو، تم 2 گھڑی سوچو کہ قرآن کی روح سے خواب الگ ہے، خواب الگ ہے. اور وہ قربانی جو ابراہیم کو کرنی نہیں پڑی، لیکن انہوں نے آخر تک وہ بس کر ہی دینے والے تھے، اللہ نے ادھر قبول کر لیا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے. اس قربانی کو نہ ہمیں آگے چلانے کا حکم ملا، نہ ہمیں کرنے کا حکم ملا، اور آج حاجیوں نے جو کیا اس سے اس کو آپ کیوں ملا رہے ہو؟ تو یہ چیزیں اگر آج ہم کہتے ہیں تو وہی امپیکٹ پڑتا ہے کہ تم لوگوں کو نبیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے، اور تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو، ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کا رکن ہے، اور تم ادھر ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو جو تازہ کر رہے ہو، یہ تم نے دو باتوں کو مکس کیوں کر دیا ہے؟ ہم تو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو بتانا ہوگا. ایکچولی اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے بیٹھ کے کیا کیا؟ یعنی تم اس لیے بیٹھے تھے کہ بس صرف قرآن پڑھو، سمجھو اور اپنی ریپوٹیشن خراب مت کرو، لوگوں کو مت بتایا کرو، کیونکہ پھر وہ لڑتے ہیں تم سے، ناراض ہوتے ہیں، پھر تمہیں بھی دکھ لگتا ہے، تو تم مت بتایا کرو، اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یعنی ہمیں جب ایک ساتھ میں اللہ نے بار بار جنت کے آرام کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو وہ دن آئے گا جب تم ٹوٹل آرام کرو گے اور تمہیں کوئی کسی شوہر بچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تم ٹوٹل اللہ کی نعمتوں میں ہوگے اور سب وہاں اچھے ہی لوگ ہوں گے آس پاس. یہ صرف ایک ہمارا خواب ہے جو ہم دنیا میں اس کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خواب قیامت میں ہی پورا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس سب اچھے لوگ ہوں اور ایک جنتی ماحول ہو. اللہ کرے دنیا میں بھی ایسا ہو جائے. لیکن اللہ آپ سے اس وقت کام لے رہے ہیں کہ آپ کام کرو، آپ بتاؤ تو صحیح، آپ لوگوں کو عقل کی طرف تو بلاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری، آپ اللہ کا اتنا کھاتے ہو، پیتے ہو، نعمتیں اویل کرتے ہو. لوگوں کو جو ٹائم بہ ٹائم آپ کے ایونٹس آتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دو گے؟ آپ کے جو بھی ایونٹس آتے ہیں اس میں اگر کوئی شرکیہ معاملہ ہو رہا ہے، کوئی اللہ رسول پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے نا کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے ان 2 چیزوں کو مکس نہیں کیا ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے. اور وہ جو سب کر رہے ہیں وہ کلچرل کر رہے ہیں، جس میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا ہے، آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، سب کلچر کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہم کو صرف اللہ کو جواب دینا ہے کہ تمہاری زندگی میں کتنی بقرہ عیدیں آئی تھیں، تم کس وقت بولنے کے قابل ہوئے تھے، تم نے فلاں دن اپنے حق میں تو بہت بولا تھا، تم نے تو فلاں دن اپنے حق میں بڑی لڑائی کی تھی، تو تم کو اللہ کے لیے بولنا نہیں آتا تھا. اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ میں نہیں بول سکتی تھی، تو اللہ آپ کی پوری بایو ڈیٹا لے کر آ جائیں گے
کہ تم اتنا اچھا بول سکتی تھی کہ تم نے اپنے حق کے لیے بہت بولا تھا، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، تم بولتے تو بہت اچھا تھے، اللہ کے لیے بولنا نہیں آ رہا تھا تو پس پشت میں کیا تھا؟ ڈرتے تھے، اپنی عزت خراب ہوتی تھی، کیا پرابلم تھا؟ تو یہ چیزیں جو اللہ سمیع علیم ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ میں سب کو آبزرو کر رہا ہوں کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے لیکن کون اگنور کرتا ہے. تو غور کیجئے گا کہ اللہ نے بڑی پکڑ سے بھی آپ کو اور مجھ کو ڈرا دیا کہ وہ جو بہت بڑی پکڑ ہوگی ہم انتقام لیں گے. اور اب میں جو کہہ رہی ہوں کہ 2 منٹ کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ پوری اہل کتاب جو ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتی تھی، ان کو فرعون کا قصہ بتایا جا رہا ہے. غور کیجئے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے پبلک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا اس ایرا میں چلے جاؤ کہ خانہ کعبہ ہو یا ان کا محلہ ہو، وہاں پر سارے اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام والے، عیسیٰ علیہ السلام والے، ابراہیم علیہ السلام والے، اور یہ وہی نازل ہو رہی ہے. فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ البتہ یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈالا ان سے قبل قوم فرعون کو. ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے، رسول کریم آئے. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ رسول کریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو سنایا جا رہا ہے. اسپیشلی موسیٰ کی طرف ہی اشارہ ہے کیونکہ فرعون کا نام لے لیا گیا ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہیں پہلے آزمائش میں ڈالا گیا تھا. فرعون کے دور میں رسول کریم آئے، ان ادو الی عباد اللہ، انہوں نے باقاعدہ تمہارے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اے لوگوں، اے بنی اسرائیلیوں، تمہارے لیے نبی کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے فرعون سے کہا تھا، فرعون سے ٹکر لے کر تمہاری رہائی کی بات کی تھی. اور تم آج اسی نبی کے ساتھ جو نبی لنک ہو رہا ہے، جو اسی نبی کی تائید کر رہا ہے، اس کو تم جھٹلا رہے ہو اور اس کو تم معلم مجنون کہہ رہے ہو. جس نبی نے تمہارے لیے آواز اٹھائی تھی فرعون کے پاس، جس نبی نے تمہارے لیے اٹھے تھے فرعون کے پاس، ان کا کیس تھا پینڈنگ، انہوں نے پھر اپنا کیس اٹھایا جو ان سے قتل ہو گیا تھا، لیکن وہ آئے صرف تمہارے لیے تھے کہ میں تمہارے لیے پہلے تمہیں رہائی دلاؤں. وہی نبی کی جو تائید کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسی نبی کو تکلیف دے رہے ہو. اس لیے پلیز بہت غور سے سمجھیے کہ یہ جو آتی ہے ایک ایک آیت، انشاءاللہ آپ اور میں اس کو سمجھیں کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ایموشنل، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں. ان ادو الی عباد اللہ، تمہارے نبی نے فرعون سے کہا تھا کہ حوالے کر دو میری طرف عباد اللہ کو، یا اللہ کے بندوں کو میری طرف حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. پھر تمہارے نبی نے یہ بھی کہا تھا فرعون سے کہ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اس نبی نے بھی فرعون کے آگے یہی کہا تھا کہ لا تعلوا علی اللہ، مت علوف کرو، مت علی علوف، اتنی بڑھ کر سرکشی طغیانی، اتنی بھڑکیاں مت ڈالو علی اللہ، اللہ کے مقابلے پر اتنا بڑھ کر مت بولو. تمہارے نبی نے فرعون کو سمجھایا تھا. آج تم وہی کام فرعون والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو. یعنی اتنے عرصے میں تم اپنی الہامی کتاب کو بھول کر آج فرعون بن چکے ہو. غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا. تو بڑا سمجھایا. اس وحی کے ذریعے سے بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو فوراً جہنمی نہیں کر دیا، ان پہ فوراً بم بلاسٹنگ نہیں ہو گئی، ان کو فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں جی میں نے ان پر مہر لگا دی ہے، یہ تو ایمان ہی نہیں لائیں گے. یعنی اتنا پیارا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، تمہارے نبی نے یہی کام کر کے گئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا تھا فرعون کو تمہارے نبی نے کہ انی آتیکم بسلطان مبین، کہ بے شک میں دیتا ہوں تم کو بہت ہی کھلی دلیل کہ میں نبی ہوں
اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اے فرعون لوگوں پہ زیادتی مت کر. آج تم اسی نبی پر زیادتی کر رہے ہو جو تمہارے نبی کی تائید کر رہا ہے. اس پر تمہارے نبی نے پناہ مانگی تھی رب سے کہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي. انہوں نے تمہارے نبی نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جو ہم سب کے بھی نبی ہیں، کہ بے شک میں عُذْتُ، میں پناہ میں آتا ہوں میرے رب کی، اور جو تمہارا بھی رب ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، ان ترجمونی، یہ کہ تم رجم کر دو مجھ کو. یعنی یہ نوبت، یہ غصہ، یہ انٹینسٹی تھی کہ جو آج تم نبی کے لیے چاہ رہے ہو، تمہارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کی پناہ میں اللہ نے ان کو اپنے پناہ میں لیا، انہوں نے اللہ سے بھی دعا کی، انہوں نے فرعون تک بھی پیغام پہنچایا، اور پھر انہوں نے کہا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم نہیں مانتے ہو میری بات. یعنی یہ فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کنورزیشن بتائی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے نبی نے پھر ایٹ لاسٹ کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، یہ ایکچولی مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، لیکن آپ منوانے والے نہیں ہو، آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہو، آپ صرف ان سے علیحدہ ہو جاؤ، آپ اپنا اعلان کر دو کہ بھائی میں تم میں سے نہیں ہوں. یہ آپ دیکھیں گے پوری اپروچ نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے پورا کنکلیوژن، اگر آپ ان آیتوں کو کنکلیوڈ کریں کہ ہمیں کیا بات مل رہی ہے، کہ ایکچولی یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، قرآن کو کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ سب حوالے کیوں دیے جا رہے ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کنکلیوژن پر جب میں پہنچی تو یہ بات آئی کہ اپنا تعارف کراؤ. آپ کسی کے کیا انبیاء کرام کسی کے دل میں بات نہیں ڈال سکتے تھے، آپ تعارف کرا کر بولو فَاعْتَزِلُونِی. دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 21 کا اینڈ آ رہا ہے فَاعْتَزِلُونِی، عزل جو ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے علیحدہ رہنا، ہٹ جانا، تو فَاعْتَزِلُونِی. نبی نے پھر کہا کہ اگر تم نہیں مانتے میری وحی کو، میری بات کو، کیونکہ لی وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لی، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو نبی پر ایمان لانا یعنی نبی کی باتوں پر ایمان لانا ہوتا ہے. اگر تم مجھ پر ایمان، میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو، فَاعْتَزِلُونِی، پھر علیحدہ ہو جاؤ مجھ سے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا نا، علیحدہ ہو گئے نا جان کی جب نوبت آ گئی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کو میسج مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اور ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل لوگوں کو بھی یہ میسج مل رہا ہے کہ نبی تو اپنی بات بند نہیں کریں گے، نبی تو اپنے کام کو فوکس کرتے رہیں گے، نبی تمہارے ڈرانے سے ڈریں گے نہیں. تمہارے نبی نے بھی سیدھا کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میری باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں تو علیحدہ رہو. ادھر بھی تم دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سنت پہنچ رہی ہے. یہ ایکچولی سنت ہے. لوگ بیچارے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن سنت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا را وہ سات ستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت یعنی جو قرآن سے آپ کو سنتیں مل رہی ہیں نبیوں کی، وہ ہوتی ہے سنت، کہ آپ کو کس طرح سے کیا ایٹیٹیوڈ کرنا ہے، کیا اللہ حکم دے رہے ہیں، کتنا بدلہ لینا ہے، کتنا معاف کر دینا ہے. اس کو کہتے ہیں انبیاء کرام کی سنت، کہ اگر کوئی ان کو مجنون بھی کہہ رہا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو کر کام نہیں چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین. اگر آپ غور کیجئے تو فَاعْتَزِلُونِی میں کیا مل رہی ہے آپ کو انٹرپریٹنگ، آپ کو فَاعْتَزِلُون میں انٹرپریٹنگ کیا مل رہی ہے، آپ کو انجام کیا مل رہا ہے کہ مجھ سے علیحدہ رہو. یعنی تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر، تمہارا کمایا تمہارے ساتھ، میرا کمایا میرے ساتھ، تم عمل کرو اپنی جگہ، میں عمل کروں گا اپنی جگہ. یعنی بیک آؤٹ تو انشاءاللہ ہونا ہی نہیں ہے حق پر. اور یہ بھی بتانا ہے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، دبک کر نہیں بیٹھنا، چھپ کے نہیں بیٹھنا، سب کے آگے ہاتھ سر نہیں مٹکانا کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں، بتانا ہے کہ نہیں میں تو یہ مانتی ہی نہیں ہوں، میں تو یہ، میرا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے.
یہ آپ کو تمام انبیاء کرام کی سنت سے مل رہا ہے کہ سٹاپ نہیں کرنا کام کو، لیکن ٹھیک ہے پھر تم علیحدہ رہو، تم اپنے عقیدے کے ساتھ رہو. اور ادھر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ فدعا ربہ، اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا. فدعا مذکر واحد، کہ پکارا اس نبی نے اپنے رب کو. انہا اولائی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ جو قوم ہے، ہا اولائی قوم، اللہ تعالیٰ یہ جو قوم ہے یہ مجرم ہے. یعنی ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا ملزم اور مجرم کا فرق ہے. ملزم وہ ہے جس پر ابھی الزام جاری ہے لیکن اس کا الزام ثابت نہیں ہوا. مجرم وہ ہے جس کا جرم ثابت ہو جائے. یہ دیکھیے نبی کیا کہہ رہے ہیں. نبی نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے تو جرم کا ارتکاب کر لیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر لیا. اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، اور اس پر اللہ کے نبی کو آرڈر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اب آپ میرے بندوں کو لے کے نکل جائیے راتوں رات، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر چیک آؤٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی خاص رحمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص عافیت سے نواز دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے خالص بندوں میں شامل کیجئے گا. ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری عافیت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے ضرور دور کر دیجئے کہ ہم جو یہ بات کہیں تو اچھے لگیں، ہم یہ جو دین کا درس دیں تو آپ راضی ہوں ہم سے. اگر ہم خود ہی کرپٹ ہیں اور اچھی باتیں کرنے کے لیے روز 3 بجے جمع ہو جاتے ہیں تو واقعی اللہ ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ ویسے تمہاری شخصیت اتنی کرپٹ ہے، تم اللہ کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہو. تو پروردگار آپ ہم سے راضی ہوں، ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کسی صورت گناہ نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.